الذي ذكره شرف للذاكرين وشكره فوز للشاكرين وطاعته نجاة للمطيعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صلوات قرآن پاک میں جہاں بھی جنت کی ضمانت دیتا ہے رب کائنات خالق السماء ارحم الراحمین اکرم الاکرمین اجود الاجودین جہاں بھی فلاح کی ضمانت دیتا ہے وہاں دو چیزوں کو بنیادی شرط قرار دیتا ہے. سورہ العصر میں کہا والعصر ان الانسان لفی خسر. قسم ہے گزرتے ہوئے زمانے کی پوری انسانیت خسارے میں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ کہ جو ایمان لائے اور اچھا عمل کرتے رہے وہ خسارے سے محفوظ ہے. اب میں نے ایک آیت پڑھی آپ کے سامنے مشہور سورہ ہے. بہت سی آیتیں ملیں گی آپ کو قرآن مجید میں جن میں اللہ نے جنت کی ضمانت فلاح کی ضمانت جب دی ہے تو وہاں شرط رکھی ہے ایمان اور عمل صالح کی. دیکھیں جب تک ایمان اور عبادت یہ دونوں نہ ہو انسان دنیا سے آخرت کی طرف سفر اختیار نہیں کر سکتا. اب سنیے گا تمہیدی جملہ ہے اور آپ کے سوالوں پہ اترنا ہے جملہ کے ساتھ. بڑی اہم گفتگو ہے آج کی. لیکن سارے ایمان کا خطاب انسان سے، سارے اعمال کا خطاب انسان سے. سنیے گا کوئی فکر دے رہا ہوں میں ابتدائی جملوں کے اندر. ہدایت آئی انسان کے لیے، کتابیں اتری انسان کے لیے، شریعتیں معین ہوئی انسان کے لیے. ایسے ہی ہے نا. کتنا عزیز و خوش نصیب ہے جانور کہ اسے نہ نماز پڑھنی ہے نہ روزہ رکھنا ہے. کتنا خوش نصیب ہے، نہ اسے حج کی پرابلم، نہ روزہ رکھنا ہے، نہ نماز پڑھنی ہے اسے. تو آپ دیکھیں کہ سارے کوئی اس سوال کا کہنا ہے سسپینس ہے، کس کو کھولتا ہے. سارے اعمال کے خلاف انسان سے، ساری شریعتوں کے خلاف انسان سے. یہی پڑھتے ہیں نا قرآن مجید کے اندر اے ایمان لانے والوں کون؟ جانور تھوڑی. اے ایمان لانے والوں انسان ہو. تو سارے اعمال کا مخاطب، سارے ایمانوں کا مخاطب ہے. تو آخر بات کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو دیکھیں ہمارا خالق بھی اللہ، کائنات میں پیدا کرنے والا اللہ، جانوروں کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے نا. اللہ نے جانوروں کو ایک مخصوص جبلت اور مخصوص انسٹنکٹ پر پیدا کیا اور وہ جانور اس جبلت پر چلا جا رہا ہے.
مثال دے رہا ہوں، اور جب مثال دیتا ہوں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہر طبقے پر بچے بڑے بوڑھے بیٹھے ہوئے ان تک ممبر سے پیغام پہنچے. اس میں پیغام میرا نہیں ہے، قرآن کا ہے. اللہ نے جانوروں کو ایک جبلت پیدا کیا اور وہ اس جبلت سے ہٹتا نہیں ہے، اسی جبلت پر چلتا رہتا ہے. اب مثال دے رہا ہوں، کبوتر جانور ہے. کبوتر کبھی اپنی غذا میں جانور کا گوشت استعمال نہیں کرتا. کبوتر کبھی اپنی غذا میں گوشت نہیں کھاتا ہے نا، جو اس کی جبلت ہے. جبلت سمجھ میں آ رہی ہے تو انسان کی عقل سمجھ میں آئے گی. اچھا کبوتر کبھی گوشت نہیں کھاتا، اس کے برعکس عقاب کبھی دانا نہیں کھاتا. مثال تو آگے لے جا رہا ہوں تاکہ آپ پوری طرح بیدار ہو جائے. مثلا کہ گھنٹے کے اندر 50-55 منٹ کے اندر یہی ہوتا ہے کہ سب مل کے بولتے رہے میں رزلٹ دے کر کوئی پیغام دے کر رک جاتا ہوں تاکہ ہر سننے والا آ جائے. کبوتر گوشت کھاتا، عقاب دانا نہیں کھاتا، وہ اس کی جبلت، یہ اس کی جبلت. اب مثال کو آگے بڑھا دیں، صاحبان فکر بیٹھے ہوئے بڑے بچے. دیکھو گھوڑا جانور ہے، گھوڑا اپنی غذا میں کبھی جانور کا کوئی استعمال نہیں کرتا، اور اس کے برخلاف شیر کبھی گھاس نہیں کھاتا. شیر کبھی گھاس نہیں کھائے گا، گھوڑا کبھی گوشت نہیں کھائے گا. یعنی جس کو جس شریعت پر لگا دیا وہ اس پر چل رہا ہے. جملہ جو میں اتنی آسان کر کے فلسفہ شریعت کو آسان کر رہا ہوں، تو اب یہ جملہ کی مثالیں دے رہا تھا. اب سنیے گا جس طریقے سے جس طریقے سے جانوروں کے لیے جبلت ہے جیسے میں نے بیان کیا، ویسے ہی ہم انسانوں کے لیے فطرت ہے. اور ہم نے واضح سورہ روم میں فطرت اللہ الذی فطر الناس علیہا، اللہ نے پوری انسانیت کو اپنی بنائی ہوئی فطرت پر پیدا کیا. یعنی اللہ کی سنت یہ ہے کہ انسان جب دنیا میں آئے تو ایک مخصوص فطرت لے کر آئے دنیا میں. اب اچھی بات ہے کہ انسان کا بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو ایک مخصوص فطرت لے کر آتا ہے نا. اب مجھے بتائیں کوئی بچہ، جو بھی بچہ دنیا میں آتا ہے وہ بے خطا آتا ہے، بے گناہ آتا ہے، بے عیب آتا ہے. گناہ بعد میں کرے گا، گناہ بعد میں کرتا ہے، بھیجا پہلے جاتا ہے. تو خدا نے تخلیق میں یہ اصول رکھ کر بتا دیا کہ میری طرف سے جو بھی آئے گا معصوم بن کر آئے گا. سلامت ہے آپ کے بیداری مولا والا کہ آپ کو اب آپ نے نور بنا دیا. میں پڑھنے کا بڑی اہم علمی باتیں کرنی ہے آپ سے. میں چاہتا ہوں ممبر سے کچھ علمی باتیں قرآن کی آیات کی روشنی میں حجہ کروں اور اس سے بھی تعاون ہے آپ کی سماعتوں کا، ٹھیک ہے نا. اچھا تو لوگ کہتے ہیں نا بچہ معصوم ہے، چھوڑ دیا معصوم بچہ ہے، کہتے ہیں نا. دیکھیں ایک تو ہے عصمت حقیقی، عصمت اصطلاحی، میں اس کی بات نہیں کر رہا. عصمت حقیقی، عصمت اصطلاحی جس پر ائمہ ہے، جس پر انبیاء ہے، جس پر مرسلین ہے، جس پر ہمارے امام ہیں، اس کا کیا مطلب ہے عصمت حقیقی کا؟ یعنی مقام عصمت کبریٰ پہ ہونا. بات واضح ہو رہی ہے؟ مقام عصمت کبریٰ پہ ہونا یہ ہے اصل حقیقی عصمت. میں اس بات نہیں کر رہا. بچہ جب بدن مادر سے ذہن وجود میں قدم رکھتا ہے تو یہ ہے عصمت مجازی. پوری طاقت سے اپنے ذہن میں جملے کو محفوظ رکھیں، اس میں کیا اس سے بڑا جملہ آنے والا ہے. وہ عصمت حقیقی اس کی بات نہیں کر رہا. بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو وہ عصمت مجازی. انہیں آپ کہتے ہیں جناب بچہ معصوم ہے، کہتے ہیں نا بے گناہی چھوڑ دو، بے عیبی چھوڑ دو. اچھا تو آپ مجھے جملہ بتائیں، آپ کہتے ہیں بچہ معصوم ہے، بے گناہی سے چھوڑ دو. اب کوئی بھی اٹھ کے سوال کر سکتا ہے کہ جناب آپ کہہ رہے ہیں بچہ معصوم ہے، گناہ نہیں کیا. میں نے کہا گناہ نہیں، پیدا ہوا ہے، گناہ کیا کیا اس نے، لیکن بڑا ہو کے تو گناہ کرتا ہے نا. تو اب سوال ہوگا کہ جناب پیدا ہوا تھا معصوم، یہ بعد میں اس کی زندگی میں گناہ آئے کہاں سے؟ کتنی مشکل بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں میں میرا اس پہ بیان میرا طریقہ بیان جو ہے اس سے آپ واقف ہوتے جا رہے ہیں ماشاء اللہ. بس میرا ساتھ دیتے رہیے گا. پہلی
के पास मैं हाजिर दे रहा हूँ अशरे मुहर्रम की, और इतना बंदा बैठा हुआ है, कोई फिक्र नहीं उठेगा। आप कहते हैं बच्चा बेगुनाह है, छोड़ दो यार, तो फिर मान लिया आपने कहते हैं बच्चा बेगुनाह है, गुनाह नहीं किया उसने, लेकिन बाद में उसकी जिंदगी में गुनाह आ गए ना, तो अब हर इंसान सोचेगा जनाब कि वो आया था मासूम, तो उसके बाद ये जिंदगी में इतने गुनाह उसके आए कहाँ से? इतनी सरकशी, इतनी बगावत, इतने गुनाह, इतनी मासियत, इतनी बदअमालियाँ, इतनी बेईमानियाँ, इतनी बगावतें, ये उसकी जिंदगी में आखिर ये इतने गुनाह ये आए तो कहाँ से आए, है ना? इसी सवाल का जवाब तलाश करना है 2 मिनट के अंदर। मेरा साथ लेकर रहिएगा। ये बच्चे आगे जो हैं तो जहाँ बैठा हो बैठ जाए, ताकि इतनी बारीक बात है, मैं दूसरे मौजूद को पीछे सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये इतनी इल्मी समातों तक ये पैगाम जहाँ से आया हुआ मजमा वो सुन के उठे। भाई आप कहते हैं मासूम बच्चा, तो बड़ा हो गया तो गुनहगार हो गया ना, सरकशी भी कर रहा है, बगावत भी कर रहा है, बदअमालियाँ भी कर रहा है, बेईमानियाँ भी कर रहा है, तो ये गुनाह उसकी जिंदगी में आए कहाँ से? ठीक है ना? अच्छा, तो मैं उसकी सवाल का जवाब दे रहा हूँ। आया है तो अल्लाह की बनाई हुई फितरत पर, कुरान बोला है ना, क्या मतलब है ऐसा? यानी बेगुनाह आया है। अजीजों, अगर तन्हा फितरत होती, सिर्फ फितरत होती, तो इंसान नाक की सीढ़ी में चलता हुआ जन्नत तक पहुंच जाता। बारी बात है, लेकिन मैं जानबूझ कर रहा हूँ। भाई ये गुनाह उसकी जिंदगी में आए कहाँ से? ये इतनी बदअमालियाँ कहाँ से आई? ये बगावत कहाँ से आई? आप तो कह रहे मासूम था, उसी का जवाब तलाश करना है। देखो, अगर तन्हा फितरत होती तो कोई मसला नहीं था, इंसान नाक की सीट में चलता हुआ जन्नत में दाखिल हो जाता है ना, तो तन्हा फितरत नहीं है। अच्छा, तो फिर है क्या? तो अब मैं एक छोटा सा फिर एक मिसाल दे रहा हूँ, और ये मिसाल मेरी नहीं है, साइंस का फार्मूला है। कोई इंसान उठे और उठकर एक पत्थर उठाए, है ना, बाहर निकल कर, और पत्थर को हवा में फेंके, तो जब तक आपके हाथ की ताकत रहेगी वो पत्थर चलता रहेगा। ऐसा ही है ना? सुनिएगा, ये मिसाल बड़ी काम की है। जब तक आपके हाथ की ताकत फोर्स रहेगी वो पत्थर ऊपर जाता रहेगा, और जहां आपके हाथ की ताकत खत्म हुई पत्थर नीचे आ जाएगा। तो अब ये पत्थर नीचे क्यों आया? पत्थर फेंका आपने फजा में, नीचे क्यों आया? साइंसदानों ने इसके 2 सबब लिखे कि 2 चीजें उससे टकरा रही थी। वो 2 चीजें क्या थी? एक, पहले पत्थर आपने फेंका है, अब ऊपर गया, एक हद तक गया, फिर नीचे आ गया। ये नीचे क्यों आया? इसका जवाब तलाश करना है। साइंसदान कहते हैं जनाब के 2 चीजें उसे टकरा रही थी। एक तो जाने में हवा उसे रोक रही है, दूसरे जमीन की कशिश उसे खींच रही है। यानी अगर जमीन की कशिश और हवा की मुज़ाहिमत को उस पत्थर से निकाल दो, तो अब जो पत्थर फेंकोगे वो कयामत तक चलता रहेगा। यही हुआ इंसान के साथ। पैदा हुआ अल्लाह की बनाई हुई फितरत पर, लेकिन दरमियान में आ गई मुज़ाहिमत, और वो मुज़ाहिमत थी इंसान की जरूरत। माशाल्लाह माशाल्लाह। देखो हम कैसे हम नतीजे तक आ गए। इंसान पैदा हुआ फितरत पर, तो अगर खाली फितरत होती तो मसला नहीं था, लेकिन दरमियान में आ गई मुज़ाहिमत, और वो मुज़ाहिमत थी इंसान की जरूरत। इंसान है तो खाने की जरूरत, पीने की जरूरत, सोने की जरूरत, घर में आराम करने की जरूरत, मफादात की आपकी जरूरत। अब हुआ क्या? इंसान के अंदर जरूरत और फितरत का टकराव हुआ। इंसान मजमूआ है जरूरत और फितरत का। आपको प्यास लगेगी तो पानी पिएंगे ना, मैं अगर थक जाऊंगा पानी पीऊंगा, तो पीने की जरूरत मेरे अंदर, खाने की जरूरत आपके अंदर, सोने की जरूरत मेरे अंदर, आराम की जरूरत आपके अंदर। ये इंसानों के अंदर की जरूरत ही है। तो इंसान क्या है? जरूरत और फितरत का तसादुम है इंसान के अंदर। अब हो क्या रहा है? जरूरत अपनी तरफ खींच रही है, फितरत अपनी तरफ खींचती है। जरूरत कहती है कि दुनिया में मगन रहो, जरूरत, बहुत नौजवानों मेरा साथ देते रहना पीछे बैठे हो, जरूरत कहती है, मैं इतना अहम मौजूद छेड़ा हुआ है तो आगे तक जाऊंगा ना। जरूरत कहती है कि दुनिया में खाओ पियो ऐश करो, फितरत कहती है कि दारे आखिरत तक जाओ। पैगाम पहुंचे। जरूरत कहती है कि दुनिया में ऐश करो, गुजारो, खाओ पियो, तुम्हें जरूरत है पीने की ऐश करो, खाने की ऐश करो, सोने की ऐश करो, आराम की ऐश करो। फितरत कहती है नहीं, दुनिया को छोड़ो, आखिरत तक जाओ। तो जरूरत और फितरत का टकराव हुआ इंसान के अंदर। जरूरत अपनी तरफ खींची, फितरत अपनी तरफ
अब तुम अकल से फैसला करो कि तुम्हें जरूरत पे रुकना है या फितरत की तरफ जाना है। अब अकल फैसला करेगी कि जरूरत की तरफ जाओ या फितरत की तरफ जाओ, है ना। तो अल्लाह ने अकल को हाकिम बनाया जरूरत के ऊपर। तो अकेली अकल है जिस पर पूरी आखिरत का दारोमदार है। तो जब अकल को इतना अहम बनाया तो हर उस चीज को हराम कर दिया जो अकल पे पर्दा डाल दे। कहीं पर भी अगर मैं ब्रेक ले लूँ और छुट्टी कर दूँ मजलिस तो ये मेरी बीमारी का असर होगा। आप मेरा साथ देते रहिएगा। ज़रूरत और फितरत में टकराव हुआ, अल्लाह ने कहा मत घबराओ, मैं अर्हमुर राहिमीन हूँ, मैं अकरमुल अकरमीन हूँ, मैं अजवदुल अजवदीन हूँ, मैं तुम्हारा खालिक हूँ, है ना। हमने अकल को हकीम बनाया ताकि तुम्हारा फैसला अकल की बुनियाद पर हो। अब मुझे बता रहे हैं कि अकलें भी तो कभी कभी बेलगाम हो जाती हैं। वो भी अक्लमंद है जो कह रहे हैं कि खुदा नहीं है, और वो भी अक्लमंद है जो कह रहे हैं कि खुदा है ना। तो अब जरूरत पैदा की जा रहा है, जरूरत को चेक किया अकल से। अब अकल के लिए जरूरत थी कि कोई हाकिम बने, तो अकल के लिए इल्म दिया। वमा ऊतीतुम मिनल इल्म, आप बोलते रहिएगा मेरे साथ साथ, आप बोलते रहे, अभी लगना पड़े हो सुनिए कि मैं बार बार बोलूं, आप बोलते रहे। अकल के लिए इल्म दिया कुरान में, वमा ऊतीतुम मिनल इल्म इल्ला कलीला। इल्म अगरचे हमने कम दिया है लेकिन दिया है, तो अकल को कंट्रोल करो। तो जरूरत पे हाकिम बने अकल पे हाकिम बने इल्म, और मालिक अगर इल्म बाकी हो जाए तो क्या करे? सब देखो कैसे कैसे क्वेश्चन निकल रहे हैं। जरूरत हाकिम बने अकल अगर बेकाबू हो जाए उस हाकिम बने इल्म, ठीक है ना। मालिक अगर इल्म सर पे सो जाए, अगर इल्म बाकी हो जाए तो क्या करें? कामत घबराओ, सूरह क़यामत पढ़ो, वला उक़सिमु बिन्नफ्सिल लव्वामा, हमने तुम्हें ऐसा नफ्स दिया है जो बुरे कामों पर मलामत करता है। तो जरूरत पे हाकिम बने अकल, जरूरत को कंट्रोल करे अकल को कंट्रोल करे इल्म को कंट्रोल करे नफ्स। बोलो यार बारी बारी ना करो, आपका सही नाम आता है तो पढ़ोगे। जरूरत पे हाकिम बने अकल पे हाकिम बने इल्म पे हाकिम बने नफ्स, ठीक है ना। जरूरत बिगड़ जाए अकल सुधारे, अकल बिगड़ जाए इल्म सुधारे, इल्म बिगड़ जाए नफ्स सुधारे, है ना। तो मालिक अगर जरूरत बिगड़ जाए अकल कंट्रोल करे, अकल अगर बेकाबू हो जाए इल्म कंट्रोल करे, अगर इल्म सरकश हो जाए हद से बढ़ जाए तो नफ्स कंट्रोल करे। लेकिन अगर नफ्स बिगड़ जाए तो क्या करे? मालिक जरूरत बोलो यार, जरूरत बिगड़ जाए अकल बिगड़ जाए इल्म हाकिम, इल्म बिगड़ जाए नफ्स हाकिम। और अगर नफ्स में सरकशी हो जाए, अगर नफ्स बिगड़ जाए तो क्या करे? क्या इसीलिए तो कहा था यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम, मोहम्मद को इसलिए
مل کر. اسلام میں عقیدے کا مرکز ہے ذات مصطفیٰ. کسی کو اعتراض، کسی کو آبجیکشن ہے بات پر؟ اسلام میں عقیدے کا مرکز ہے ذات مصطفیٰ. سارے عقیدے کی مرکزی شخصیت محمد مصطفیٰ کی بات. سورہ آل عمران کبھی آپ سارے آگے بڑھی اب یہ آیت بھی دیکھو، عقیدہ ہے میرے نبی کی شان کا. تیسرا سورہ آل عمران اور اس کی ایک آیت، رسول قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. رسول لوگوں سے کہہ دو کہ اے لوگوں اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو. سارے مل کے بولیے نا میرے ساتھ ساتھ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی تو میری پیروی کرو، میرا اتباع کرو. اگر تم میرا اتباع کرو گے، قرآن ہے یحببکم اللہ، اللہ خود تم سے محبت کرے گا. آپ کے اوپر ہاتھ اللہ سلامت رکھے. آپ کی آوازیں کانوں تک آ رہی ہیں. میں نبی اکرم کی شان تک میں جانا چاہ رہا ہوں. ان کے بارگاہ میں ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں. سلام ہو ہمارے نبی کی ذات اقدس کے اوپر. اگر محمد سے کہہ دو کہ اگر اللہ کے مہم ہے، دعوے دار ہے، تو اس کی دلیل ہے کہ محمد کا اتباع کرے، پیروی کرے. اگر محمد کی اتباع کر لی، پیروی کر لی تو یحببکم اللہ، اللہ وعدہ کرتا ہے کہ وہ تم سے خود محبت کرے گا، تمہارے اعمال قبول کرے گا، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. اب مجھے بتائیں نبی کا اتباع وہی کرے گا جس کے دل میں نبی کی محبت ہو. ایسا نہیں آپ اگر متبع ہیں، اتباع کرتے ہیں نبی کا، محبت ہے نا دل کے اندر، تو نبی کا اتباع وہی کرے گا جس کے دل میں نبی کی محبت ہو. اب جس کے دل میں نبی کی محبت ہو اس سے اللہ محبت کرے. قرآن بول رہا ہے اور جس سے اللہ محبت کر لے کہتا ہے اعمال اس کے قبول، اور جس کے اعمال قبول وہ جنت میں گیا. جو جنت میں گیا اس کا مسئلہ حل ہو گیا، وہ نجات پا گیا، وہ ضمانت پا گیا. تو اب مجھے کہنے دو کہ اساس عمل کی بنیاد محبت ہے عبادت کی. عمل کی اساس محبت ہے عبادت کی. یعنی علی والوں، نبی والوں، جب روح محبت ہوگی تو زندگی پیدا ہوگی نماز میں. میرا ساتھ یہ سمجھ کے ذرا ایک جملہ خالی ہے. جب روح محبت ہوگی تو زندگی پیدا ہوگی نماز میں. آواز ہے، آواز ہے. جب روح محبت ہوگی تو روزہ زندہ ہو جائے گا. جب روح محبت ہوگی تو زکوٰۃ بات ہو جائے گی. جب روح محبت ہوگی تو حج بیدار ہو جائے گا. جب روح محبت ہوگی تو خمس احساس حق ایمان پیدا کرے گا. جب روح محبت ہوگی تو کردار سمجھ جائے گا. جب روح محبت ہوگی تو دل مومن آباد ہو جائے گا. جب روح محبت ہوگی تو مسجد آباد ہو جائے گی. جب روح محبت ہوگی تو امام بارگاہ آباد ہو جائے گی. جب روح محبت ہوگی تو نماز کے تقدس کو بچایا جائے گا. جب روح محبت ہوگی تو نماز عبادتوں کی معراج بن جائے گی. جب روح محبت ہوگی تو سجدہ نماز کی معراج بن جائے گا. جب روح محبت ہوگی تو نمازی اشتہادی مجرم نہیں ہوگا. جب روح محبت ہوگی تو یہاں ضرورت نہیں ہے کہ پکارا جائے، بلکہ روح محبت وہ کیفیت ہے جس کیفیت نے جنت میں کسی کو آدم بنا دیا تھا. روح محبت علی کی محبت، روح محبت محمد کی محبت. یہاں ضرورت نہیں ہے کہ پکارا جائے، بلکہ روح محبت اس کیفیت کا نام ہے، اس حالت کا نام ہے جس کیفیت نے جنت میں کسی کو آدم بنا دیا تھا، جس کیفیت نے طوفان میں کسی کو نوح بنا دیا تھا، جس کیفیت نے شعلوں میں کسی کو خلیل بنا دیا تھا، جس کیفیت نے دربار فرعون میں کسی کو موسیٰ بنا دیا تھا، جس کیفیت نے بیمار ذہنیتوں کے درمیان کسی کو مسیح بنا دیا تھا، جس کیفیت نے سازش کرے ابو جہل و ابو لہب و ابو سفیان کے درمیان کسی کو آمنہ کا یتیم بنا کر پیغمبر آخر بنا دیا تھا، جس کیفیت نے مرحب کے سامنے کسی کو حیدر کردار بنا دیا تھا، جس کیفیت نے شام کے بدخلقوں کے سامنے کسی کو خلق حسن بنا دیا تھا، جس کیفیت نے ظلم یزید کے سامنے کسی کو صبر حسین بنا دیا تھا، جس کیفیت نے بغاوتوں کے ماحول میں کسی کو سید الصابرین بنا دیا تھا، جس کیفیت نے جہل کے اندھیروں میں کسی کو باقر علم بنا دیا تھا،
ہم نے محمد کو اس لیے بھیجا کہ وہ نفسوں کو پاک بنائے. اور اب سورہ توبہ 9 سورہ اور سورہ کی آیت بیان غلط تو نہیں ہوتا ہے، لیکن اپنے جملے کے ساتھ ساتھ چلتے رہیے گا. پہلے تو سننے والوں کو بتانا ہے. اب 10 آیت ترجمہ سنیے گا. سورہ توبہ میں اللہ کہہ رہا ہے، تبھی تو نہیں طاقت سے آئے گا میرے ساتھ ساتھ. ان اللہ قرآن پڑھو، قرآن میں میرا کلام نہ کر رہا، خالق ارض و سما کا کلام، ارحم الراحمین کا کلام. اللہ کہہ رہا ہے ان اللہ اشترا، بڑا قیمتی اور شاید آخری کلمات سے قریب کا جملہ ہے جو اب کہہ رہا ہوں، لیکن مجبور ہوں اس آیت کو سنیے گا. میں ایسا ہو جا رہا ہوں، ضروری ہے بہت چیزوں. مسئلہ ہے اصل پیغام کا پہنچنا. یہاں سے لے کر وہاں تک میں ظاہر بار بار نہ دیکھ سکتا ہوں، لیکن میرے ساتھ یہ سورہ توبہ میں اللہ کہتا ہے ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ تجارت کر رہا ہے. اس نے مومنین سے ان کی جان خریدی، ان کا مال خریدا اور جنت دے دی. بڑے صاحبان فکر بیدار سے والے بیٹھے ہو، میں نے کہا باری بات ہے کہ ذہن کو دماغ میں جملوں کے ساتھ کرنا. میں آہستہ آہستہ پڑھ رہا ہوں. یہ جملہ بھی آپ کے پیچھے ہوا تو جملہ پورا پیچھے سے ضائع ہو جائے گا خدا نہ خاصہ. لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ میرے ساتھ ساتھ چلیں گے جملوں کے. دیکھو یہ جو خرید و فروخت کا معاملہ ہے یہ ترازی طرفین کا ہوتا ہے، لیکن دونوں راضی ہوں. آواز نہیں آئی مجھے. یعنی مثال دے رہا ہوں میں آپ کے سامنے. مجھے جملہ سرا سے رک جا رہا ہوں میں، شاید یہ آخر جملہ ہو جائے لیکن مجھے آگے بڑھنا ہے. یہ جو معاملہ ہوتا ہے خرید و فروخت کا، بیچنے خریدنے کا، اس میں ترازی طرفین شرط ہے، یعنی دونوں راضی ہوں. اب ایسا نہیں کہ کوئی اپنا مال بیچنے کو راضی نہیں اور آپ اپنا ٹسی خرید لیں. اللہ نے مومن سے ان کی جان خریدی. تو کچھ ہوئے نا مومن جان بیچنے والے. یہ منزل ہے صاحبان ایمان کی، یہ منزل ہے صاحبان ایمان کی کہ مومن راضی ہے کہ پروردگار ہم جان دیں گے، لیکن بدلے میں کیا لیں گے؟ جنت لیں گے. اللہ نے تجارت کی، مومن کی جان لی، بدلے میں جنت دے دی. اب وہ جو بستر رسول پر لیٹ کر اپنی جان بیچ رہا ہے، علی والے آپ سے کہہ رہا ہوں، آواز سے سرے علی والے سے کہہ رہا ہوں، میرے کہنے میں اتنی طاقت نہیں ہوگی لیکن میرا ساتھ دیتے رہنا. اب مجھے پتا ہے وہ جو بستر رسول پہ بیٹھ کر لیٹ کر اپنی جان بیچ رہا ہے، کیا اللہ اسے بھی جنت دے دے؟ دیکھو اللہ نے تجارت کی، مومن سے جان خریدی، بدلے میں جنت دے دی، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ جو بستر رسول پہ لے کر آتا ہے جان بیچ رہا ہے نا، کیا اس میں جنت دے دے؟ جنت دی تھی مومن کو، بدلے میں جان لی. بہترین تاجر وہ ہے جو گاہک کی مرضی کا خیال رکھے. پیچھے والے آ جائے، سارے مل کے آ جائے. ایسے بہترین گاہک وہ میں تاریخ اللہ کہہ رہا ہوں، مل کے سارے آ جائے. تھکے نہیں، میں تھک جاؤں گا. بہترین تاجر وہ ہے جو گاہک کی مرضی کا خیال رکھے، جو گاہک کی پسند کا خیال رکھے. اللہ نے جنت دی، بدلے میں جان لے لی، ٹھیک ہے نا؟ تو اب کیا علی کو بھی جنت دے دے؟ بس بہترین، ابھی تو کہا تھا بہترین تاجر وہ ہے جو گاہک کے پسند کا اور ناپسند کا خیال رکھے. علی وہ ہے جو کوفے کے ممبر سے کہہ چکا تھا ماں ابا تو کا تمام جنت ہے. مالک جنت کی لالچ میں تجھے سر نہیں جھکایا. بلا خوف من نارے، اور
سلامت رہے. ان اللہ اشترا من المؤمنین، میں آپ کے ذریعے پورے عالم کو پیغام دے رہا ہوں، ڈنکے کی چوٹ پر دے رہا ہوں، بابا کے دعا دے رہا ہوں، نماز کو نظر نہ کریں پوری طاقت کے ساتھ یہ پیغام پہنچ جائے. ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مومنین سے ان کی جان خریدی، مال خریدا اور جنت دے دی، ہے نا. تو وہ جب بستر رسول پہ لیٹ کر اپنی جان لے جائے کیا اسے جنت دے دے؟ تو اب وہ جو عبادت کر رہا ہے وہ جنت کے حص میں نہیں، وہ جنت کے عارف میں نہیں، ہے نا. تو اس کو بدلے میں کیا ملے؟ سستانے آرام کر لے، اسے کا وقت نہیں آرام کرنے کا. میرے کے ساتھ آ جائے بھائی وہ تو کہہ چکا ہے نا کہ میں خوف جہنم میں اور لعنت جنت میں تیری عبادت نہیں کرنا، تو اسے بدلے میں کیا ملے؟ تو جو چیز بکی قرآن نے اس کا بھی ذکر کیا، بدلے میں جو ملی قرآن نے اس کا بھی ذکر کیا. دیکھو قرآن میں کتاب ہے جس کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ وہ سوالات انبیاء کے نام لے. بولا نہیں والا بولا بولے 28-29 نبیوں سے زیادہ انبیاء کے نام قرآن میں نہیں ہے نا. تو قرآن کے پاس اس کا ٹائم نہیں ہے کہ وہ سارے نبیوں کے نام گنوائے، اس لیے قرآن نصیب کی طرح اہم نہیں ہے. اگر اہم ہوتا تو قرآن ہر نبی کا نام قرآن میں ذکر کر دیتا ہے نا. تو قرآن وہ کتاب ہے جس کے پاس ٹائم نہیں ہے، جس کے پاس وقت نہیں ہے، جس کے پاس جگہ نہیں ہے نا. اب اس کے پاس جگہ ہوتی ٹائم ہوتی تو ہر نبی کا ذکر کر دیتا. تو وہ قرآن جس کے پاس جگہ نہ ہو، جس کے پاس وقت نہ ہو، وہ اگر بستر رسول پر نفس علی کے بکنے کا ذکر کرے، وہ قرآن اگر بستر رسول پر نفس علی کے بکنے کا، جس کے دل میں مشابہ ملائے روشن سے کہہ رہا ہوں میں، اگر ذکر کرے تو کتنا اہم ہوگا وہ، ہے نا. نہیں میں کیسے کروں؟ قرآن کے پاس اتنا وقت نہیں، وہ کہاں سے قرآن اتنا وقت ہے کہ وہ ایسے موضوعات پر تبصرہ کرے جو غیر اہم ہو، ہے نا. تو اب اگر وہ کسی شے کا ذکر کرے تو وہ اہم ہوگی نا، وہ اہم ہوگی، ہے نا. بے نامہ قرآن میں موجود ہے، بے نامہ قرآن میں موجود ہے. جو نہیں بولے وہ بولے میرے ساتھ. سورہ بقرہ میں اللہ کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. ایک بندے نے اپنا نفس بیچا، اللہ کی مرضی خرید لی. اب بحث نہ کرنا کہ وہ رضی اللہ ہے یا علیہ السلام ہے. علی نے نفس بیچا، مرضی خریدی. تو اللہ کا نفس ہے علی کے پاس، علی کی مرضی ہے، اللہ کی مرضی ہے علی کے پاس. اللہ کی مرضی علی کے پاس، علی کا نفس اللہ کے پاس. اب جو اللہ کو راضی رکھنا چاہے وہ علی کو راضی کرے، اور جو علی سے ڈرنا چاہے وہ اللہ سے ڈرے. گرمی بھی ہے، تھک گئے تو بتا دیں میں مسائل پہ آ جاؤں، اور نہیں تھک گئے تو پھر میں علی کے فضائل سنانے کے لیے وہ اب زیادہ بیان 5-6 منٹ دے مجھے تاکہ میں مسائل پہ آ جاؤں. اس میں زیادہ تفصیل بیان نہیں کر پاؤں گا میں، کوئی معذرت خواہ نہیں چاہیے، ٹھیک ہے نا. اچھا تو اب اسلامی عقیدے کا مرکز ہے ذات مصطفیٰ، ہے نا. اسلام میں عقیدے کا مرکز ہے محمد مصطفیٰ کی ذات. اس لیے ہم اس علی کو مانتے ہیں جس کا تعارف ہمارے نبی نے کرایا. آخری کلمات ہے، اللہ کی خاطر ہم زیادہ طولانی اور پورے جوش سے شرح پڑھ سکوں، لیکن پیغام مکمل کر دوں آپ سے اجازت لے لوں، ٹھیک ہے. ہم کٹر میرے ساتھ ساتھ ہم کٹر رہے گا. اچھا تو اب نبی نے کہا تھا زینوں مجالسکم بذکر علی، اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دو. وہ مجلس منحوس ہے جس میں علی کا ذکر نہ ہو.
ذات اقدس، ٹھیک ہے نا، میرے نبی کی ذات اقدس. اب اس نبی نے غدیر کے میدان میں علی کو ہاتھ میں بلند کیا اور کہنے لگے صحابہ کرام سے سوال میں سے من کنت مولا ہو فہذا علی المولا. بھائی اس معنی تمہیں آئے ہو تمہیں من کنت مولا ہو فہذا علی المولا. اور اس کے بعد نبی نے علی کے لیے دعا کی اللہم ظالمن والا ہو وعادمن علا ہو وانصر من نصرہ واخذل من خذلہ. پروردگار تو اسے دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے. چاہے مفاتیح الجنان میں دیکھیں، تاریخ کتاب میں دیکھیں، حدیث کتابوں میں دیکھیں، جو کہ ہے یا نہیں اللہم ظالمن والا ہو وعادمن علا ہو. پروردگار تو اس سے دشمنی کر جو علی سے عداوت رکھے. وَخْذُلْ مَنْ خَذَلَ. پروردگار تو اسے چھوڑ دے جو علی کو چھوڑ دے. وَانْصُرْ مَنْ نَصَرَ. تو اس کی مدد کر جو علی کی نصرت کرے. جملہ آپ نے نبی کا سن لیا، مجھے کوئی فیصلہ نہیں کرنا، مجھے ساتھ نہیں سننے والوں کو نبی دیوار ہے کیا کہیے. اب فرض کریں میں یہاں پر بڑا بڑا لکھ دوں من کنت مولا ہو فہذا علی المولا. اب مجمع سے پوچھ کر آپ یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ سارا مجمع ہے جناب کہ ہمارے نبی کا قول ہے. اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے نا. سارا مجمع کہے گا ہمارے نبی کی حدیث ہے اور بریکٹ میں لکھے گا قول رسول. سب نے لکھا ہے، بڑی بڑی کتابیں کسی نے لکھا ہے، متفق علیہ فرقہ روایت ہے من کنت مولا. اچھا یہاں پر میں نے نبی کی دعا لکھی بڑا بڑا اللہم ظالمن والا ہو وعادمن علا ہو. اور جو کھڑا ہوا ہے مجمع، نوجوان بھی بچے بھی اور جو پیچھے بیٹھے ہوئے بھائی سب سے پہلے آ زحمت کریے بتائیے کیا لکھا ہوا ہے. سب نے بیک زبان کہا یہ ہمارے نبی کی دعا ہے. اب چلیں صدر اسلام کی طرف. کیا کتابوں میں نہیں پڑھا بولو تو سارے جانتے ہیں کتابیں تشریف فرما ہے، لیکن بچوں کو بتا رہا ہوں جب وہ پڑھتے تو بچے بھی پڑھتے کتابوں کے اندر. یہودی میرے نبی کی نبوت کو نہیں مانتا تھا لیکن نبی کو قول کا سچا مانتا تھا. یہودی اگر نبی کو نبی مان لے تو پھر بات ہی کر رہی تو مسلمان ہو گیا نا. کرنا پڑ گیا کہ یہودی میں آخری کرنا کر رہا ہوں یہودی نبی کو نبی نہیں مانتا لیکن نبی کو قول کا سچا مانتا ہے. فیصلہ ہو گیا میں نہیں تاریخ کر رہی ہے. اور موبائل نو میں ہوا کون آئے تھے؟ عیسائی. کیا کہہ رہے تھے؟ انی لعلی وجوہن. ہم ان چہروں کو دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ پہاڑوں میں ہٹنے کی دعا مانگے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے. تو عیسائیوں کو نبی کی دعا پر ایمان، یہودیوں کو نبی کے قول پر اعتبار. غدیر میں میرے نبی نے میرے علی کے لیے دو ہی جملے کہے، ایک قول کہا ایک دعا کہی. اگر قول کو نہ مانا تو یہودی سے بدتر ہو اور اگر دعا نہ مانی تو عیسائی سے بدتر ہو.
اجتماع لگا ہوا ہے اور آپ لوگ حدیث سن رہے ہیں اور وہاں پہ نبی سنا رہے تھے, آیت آ گئی تھی نا, اس آیت کو آپ جانتے ہیں, آپ کے ذہن میں پھر شاید اشر میں کہیں میں ڈسکس کر لوں. ابھی تو میں نبی کے ٹکڑے پر ڈسکس کر رہا ہوں اور آپ کی بیداری میں اس وقت چونکہ مجبور کر رہی ہے, اتنا بیدار میں بیٹھا ہوا ہے کہ تم لوگ آگے بڑھاؤ. یہ تو پہچانے مومن منافق کی, گرمی ہو یا سردی, علی رضی کے رائے چیرا کھلتا ہے. بیدار آخری آدمی تک ہاتھ بلند کیا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا, معاف کرنا کا ڈالیے میں داخل نہ ہو, جس کا میں مولا اس کا علی مولا. نبی نے بتا دیا, اپنے صحابوں کو بتایا, امت کو بتایا, مسلمانوں کو بتایا, کلمہ کو بتایا کہ قرآن ہمارا پڑھائے علی, شریعت ہماری چلائے علی, شرائط ہمارا چلائے علی, گرے علم اٹھائے علی, کھڑے صنم گرائے علی, دعوت ہمارا شہادت علی کی, اطاعت ہماری مودت علی کی, نبوت ہماری امامت علی کی, رسالت ہماری ولایت علی کی, جلال ہم ہوں گے جمال علی, دین ہم ہوں گے کمال علی, نعمت ہم ہوں گے رحمت علی, شہر علم ہم ہوں گے علم قدر علی, مالک کوثر ہم ہوں گے ساقی کوثر علی, طٰہٰ ہم ہوں گے آل یاسین علی, کتاب مبی ہم ہوں گے امام مبی علی, الست والا ہم ہوں گے منقوط والا علی, اور مکہ ہم ہوں گے زمان علی, اور جہاں ہم ہوں گے نام علی. عزت خطرے میں ہو علی بچائے, محمد کا دین خطرے میں ہو علی بچائے, محمد اپنے قرآن اپنے دین کے ساتھ خطرے میں ہو علی کا باپ بچائے, اور محمد کے دین کو قیامت کا خطرہ ہو تو علی کی اولاد بچائے. حسین ابن علی نے 28 رجب کو جب مدینہ چھوڑا تو یہ کہہ کر چھوڑا کہ ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتل. اس مولا کے عزادار بیٹھے ہو نا, تو میں اس مولا کا جملہ سنا رہا ہوں, کہنے لگے اگر میرے نانا کا دین میرے قتل کے بغیر نہیں بچتا تو تلواروں آؤ اور میرا گلا کاٹ دو. 8 ذیلحجہ کو حسین نے جب مکہ چھوڑا تو مقتل کہتا ہے اس وقت بھی حسین کی زبان پر مکے میں یہی جملے تھے کہ اگر میرے نانا کا دین نہیں بچتا تو آؤ تلواروں میرا گلا کاٹ دو. اور جب 2 محرم کو حسین کربلا پہنچے اس وقت بھی حسین کی زبان پر یہی جملہ تھا. تمہاری آوازیں بلند ہیں تو میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ یہ وہ دن ہے ہونے کے جن کی یاد منانے کے لیے ہماری ماں نے ہمیں پیدا کیا ہے. حسین کا قافلہ جا رہا تھا, ایک منزل پر حسین کی سواری کے گھوڑے نے آگے بڑھنے سے انکار کیا, جانور ہو گیا. لوگوں نے لگام سے کھینچا, ڈیڑھ لگائی, لیکن گھوڑے نے آگے بڑھنے سے انکار کیا. ایک مرتبہ میرے مولا نے داہنے بائیں دیکھا, دور ایک آبادی نظر آئی. کہا عباس ذرا بستی والوں کو بلا کر لاؤ. بستی والے آئے. کہا گاؤں والوں یہ بتلاؤ کہ اس بستی کا نام کیا ہے. کسی نے کہا یقال لها ماریہ. مولا اس بستی کا نام ماریہ ہے.
کہنے لگے کوئی اور نام بھی ہے؟ کوئی دوسرا بولا یقال اللہ غازلیہ، مولا اس بستی کا نام غازلیہ ہے۔ پوچھا کہ کوئی اور نام بھی ہے؟ تو کوئی پکارا یقال اللہ نینوا، مولا اس بستی کا ایک نام نینوا ہے۔ پوچھنے لگے بھائی کوئی اور نام بھی ہے اس گاؤں کا؟ تو کوئی انتہائی بوڑھا پیچھے سے پکارا یقال اللہ کربلا، مولا اس بستی کا ایک نام کربلا ہے۔ بس یہ سننا تھا، فرمانے لگے واللہ حاضی ارض کرب وبلا، خدا کی قسم یہ کرب اور آزمائش کی زمین ہے۔ ہاں ہونا محد و رحالنا، یہاں ہماری سواریاں ٹھہرا دی جائیں گی۔ وہاں ہونا تو سبق دماغ ہونا، اس زمین پر ہمارا خون بہا دیا جائے گا۔ وہاں ہونا تو صبح اطفال ہونا، اس زمین پر ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ذبح کر دیے جائیں گے۔ اس زمین پر ہماری عورتوں کے سروں سے چادریں چھین لی جائیں گی۔ یہ ہے کربلا۔ بھیا عباس ٹھہرنے کا بندوبست کرو، بہت دور دریائے فرات کے ایک نہر بے آب و گیا زمین، ناکے آئے، ناکے بٹھلائے گئے، سواریاں بٹھلائی گئی، خیمہ لگا۔ ایک خیمے میں شہزادی زینب رونے کے لیے بیٹھا ہوں، سکینہ کو گود میں لیے ہوئے داخل ہوئی، فضا ساتھ میں تھی۔ جیسے ہی شہزادی، ابھی سامان سفر کھلا نہیں تھا، جیسے ہی شہزادی زمین پر بیٹھی ایک مرتبہ زرد غبار اڑا اور اڑ کر بچی کے بالوں پر آیا۔ شہزادی نے غور سے سکینہ کی صورت دیکھی اور کہا فضا ذرا حسین کو تو بلا کرنا۔ حسین دوڑتے ہوئے آئے، کہا بہن کیا بات ہے؟ کہا بھیا یہ زمین اتنی منحوس ہے کہ جب اس زمین سے مٹی اٹھتی ہے تو وہ سکینہ کے بالوں پر آ کر جم جاتی ہے۔ بھیا یہ زمین اتنی منحوس ہے کہ اس سے اڑنے والی خاک میری بچی کے بالوں پر آ کر جم جاتی ہے۔ یہ کہہ کے لوگوں والوں ایک مٹھی خاک اٹھائی، بیوی نے مٹھی خاک اٹھائی، اسے سونگا اور سون کے پھینک دیا۔ کہا بھیا مغرب سے پہلے یہاں سے نکل چلو، ارے اس میں سے کہ تمہارے خون کی بو آ رہی ہے۔ کہا بہن اب اس زمین پر رہنا حسین کا مقدر بن چکا ہے، اب قیامت تک ہم اسی زمین پر رہیں گے۔ یہ کہہ کر زینب کے خیمے سے باہر آئے، آواز دیا ابوالفضل عباس ذرا بنی اسد کے زمینداروں کو بلاؤ۔ بنی اسد کے زمیندار آئے، جب آ گئے تو پوچھا کہ یہ زمین تمہاری ہے؟ سننا کہا مولا یہ زمین تو ہماری ہے، لیکن آپ کیا چاہتے ہیں؟ کہا ہم تم سے یہ زمین خریدنا چاہتے ہیں۔ کہا مولا ہم صدیوں سے یہاں آباد ہیں، ہم پشت سے یہاں آباد چل جا رہے ہیں، اور ہم نے اپنے باپ داداؤں سے سنا ہے کہ یہ زمین اتنی منحوس ہے کہ کسی نبی اور وسیع کو راز نہیں آتی۔ تو مولا ہم حاضر ہیں، لیکن ہماری رائے اور ہمارا مشورہ یہ نہیں ہے کہ آپ اسے قبول کریں۔ کہا اب اس زمین پر رہنا حسین کا مقدر ہے۔ بس طویل مسائل نہیں پڑھوں گا۔ 60,000 درہم میں 4 میل کا علاقہ حسین نے خریدا۔ جب خرید و فروخت کا کام مکمل ہو گیا نا تو وہ کاغذ بنی اسد کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ کہا بنی اسد کے لوگوں ہم نے تم سے یہ زمین خریدی، اب ہم تمہیں اسے ہبا کرتے ہیں، اس زمین کو تمہیں واپس کرتے ہیں، لے جاؤ۔ 3 شرطوں پر یہ زمین تمہارے پاس رہے گی۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جب ہم مر جائیں تو آ کر ہمیں زمین میں دفنا دینا۔ جب ہم مر جائیں تو آ کر ہمارے لاشوں کو زمین میں دفنا دینا۔ دوسری شرط یہ تھی کہ اگر ہمارا کوئی زائر ہماری قبر کا پتہ پوچھتا ہوا آ جائے تو اسے نشانے قبر بتانا، اسے 3 دن اپنا مہمان رکھنا، خدا تمہارے عورتوں کو رونے میں شامل کرنا، اور ایک شرط یہ تھی کہ اس زمین پر کبھی زراعت نہ کرنا۔ حسین کی وصیت تھی بنی اسد کے لوگوں سے کہ ہمیں دفن کر دینا، ہمارا کوئی زائر آئے تو اسے 3 دن مہمان کرنا۔ بنی اسد کے لوگوں نے وعدہ کیا کہ اشقیاء کے جانے کے بعد ہم آپ کو دفن کر دیں گے۔ رونے والوں جب بنی اسد کے مرد جا رہے تھے نا تو پکار کا بنی اسد کے مردوں ذرا اپنی عورتوں کو بھیجو،
अगर तुम्हारे मर्द हमें दफन न कर सके तो पानी भरने के बहाने से आना और हमें जमीन में छुपा देना। खुदा आपके रोजे को सलामत रखे, खुदा आपकी आंखों में आए हुए आंसुओं को सलामत रखे। बनी असद की बीवियों ने वादा किया, जब जाने लगी तो कहा बनी असद की बीवियों जरा अपने छोटे बच्चों को भेजना। छोटे छोटे बच्चे जमा हुए, कहा बनी असद के बच्चों मैं तुम्हारे रसूल का बच्चा हूँ, अगर तुम्हारे बड़े हमें दफन न कर सके तो खेलते हुए आना और एक एक मुट्ठी मिट्टी उठाकर हमारे लाशों पर डाल देना। हुसैन की बड़ी तमन्ना थी, तुम रो रहे हो ना, कलेजे पे हाथ रख के लगा हूं, हुसैन की बड़ी तमन्ना थी कि उन्हें दफन किया जाए। लेकिन जब हुसैन शहीद हो गए तो एक मर्तबा पिसरे साद ने हुक्म दिया कि सवार अपने घोड़ों की नालबंदी करें, अब लाशों को पामाल किया जाएगा। सुनोगे लोग, मजहबी सुनोगे, हुर का कबीला आगे आया, कहा हुर जैसा भी सही हमारा अमीर था, हम उसके लाशों को पामाल होने नहीं देंगे। कहा ले जाओ, हुर का लाश हो गया। हबीब इब्न मुजाहिर के कबीले वाले आए, कहा हबीब के लाशों को पामाल होने नहीं देंगे। कहा ले जाओ, हबीब का लाशा मिल गया। मेरे पास अल्फाज नहीं है। हुसैन के चाहने वाले हैं ना, उनके लाशें गर्म रेत से उठते रहे। जब बनी हाशिम बचे तो कुछ लोग आए, अब्बास का लाश